اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز جنازہ کی مشروعیت۔ نماز جنازہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے مشروع ہے، یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، جب ایک آدمی اسے ادا کرے گا تو یہ کافی ہو جائے گا، یعنی ایک بھی بندہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ میت کے لیے بڑا مجمع نماز جنازہ ادا کرے، کیونکہ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی اہمیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ یعنی بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں نا، ہمیں کوئی نصیحت کریں تو کرنی چاہیے۔ اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو، ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ یعنی جب انسان دوسرے پر موت کے مراحل کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ اسے اپنا آپ یاد آتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ پھر خاص طور پر معاشرے کے کمزور لوگوں کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ غریب ہوں، جو بہت مشہور نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ویسے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، بہت پاپولر ہو جاتے ہیں، ہر دل عزیز ہوتے ہیں، تو کوئی نہ بھی کہے تو لوگ ان کے جنازے میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں، یا شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو کمزور ہوں، مجبور ہوں، ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔ جب انسان غریبوں اور کمزوروں کے پاس بیٹھتا ہے نا تو شکر گزار ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غم ہی لے کے لوٹتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جنازے کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ یزید بن ثابت، جو کہ زید بن ثابت سے بڑے تھے، ان کے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جب آپ بقیع قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی خبر نظر آئی۔ آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ نے کہا، یہ فلاں خاتون ہے، یعنی فلاں خاتون کی قبر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہچان لیا کہ اچھا فلاں کی قبر ہے، اور فرمایا، تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے، تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، یعنی آئندہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے کہ تم نے بغیر میری اطلاع کے اس طرح کسی کو دفن کر دیا۔ جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، موجود ہوں، تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو، مجھے ضرور اس کی اطلاع کیا کرو، کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت کا باعث تھے۔ پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں، یعنی نماز جنازہ وہیں پڑھا دی۔ کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہوتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ تو ہوتا نہیں، تو اس لیے قبرستان میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے، اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب۔ اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات لے کر لوٹتا ہے، یعنی دفن میں ساتھ نہیں گیا، صرف جنازہ پڑھا ہے اس نے۔ ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے۔ جب ان کو ابو ہریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا، ہم نے تو بہت سے قرات ضائع کر دیے، یعنی ہم دفن تک ساتھ نہیں گئے۔ جنازہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا: مریض کی تیمارداری کرنے والا، جنازے میں شریک ہونے والا،
اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والا، امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا، یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی ایذا سے محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا اور وہ لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہے، تو ایسے لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ جنازہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی ضمانت بھی ہے، یعنی وہ آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اور اگر وہ اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ ہوگا، ایسے شخص کو عزت کا حلہ ملے گا۔ عمر بن حزم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے تو اسے اللہ قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنائے گا۔ پھر جنازے میں کثیر تعداد کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کیا گیا؟ تاکہ جنازہ بڑا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر 100 لوگ نماز جنازہ ادا کریں گے اللہ اس کو بخش دے گا۔ پھر اسی طرح 40 پر بھی آتا ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت جنازہ پڑھ دے اس کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اور یہ 40 لوگوں پر مشتمل جماعت ہو۔ جنازہ لے جانے کے کچھ آداب ہیں۔ جنازہ جلدی لے کر جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو، وہ جگہ اس کے لیے دنیا سے اب بہتر ہے، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے اور اس کے پیچھے چلتے تھے، یعنی کبھی آگے ہو جائے انسان اور کبھی پیچھے ہو جائے، درمیان میں جنازہ ہو، ٹھیک ہے؟ جنازے کے آگے بھی کچھ لوگ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور پیچھے بھی۔ آپ نے فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل لوگ اس کے پیچھے، آگے، اس کے دائیں، اس کے بائیں اور اس کے قریب قریب چلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت اکیلے پڑھنے پر ہے، یعنی پیچھے جانا زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں، یعنی اگر کوئی عورت جاتی بھی ہے تو اس کے لیے اجر نہیں۔ ہاں جنازہ پڑھ سکتی ہے لیکن قبرستان تک جانا منع ہے اس کے لیے۔ پھر جنازہ خاموشی سے لے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے، لیکن آج کل آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جنازوں کو سیاسی جلوس بنا لیا جاتا ہے اور اس میں نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس میں اونچی آواز سے کبھی ذکر کیے جاتے ہیں کبھی کچھ اور، تو ایسی چیز منع کی گئی، کیونکہ وہ ایک ہیبت ہوتی ہے نا، اور ایک خوف ہوتا ہے اور ایک سکینت اور ایک وقار ہونا چاہیے اس میں۔ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے کہ جب انسان خوف یا گھبراہٹ کے عالم میں ہو تو بیٹھا نہ رہ جائے، اڑ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے۔ ابو معمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی نے کہا، یہ کیا؟ لوگوں نے کہا، ابو موسیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے، یعنی دونوں طرح جائز ہے۔ اگر کوئی بیٹھا رہ جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ راجح یہ ہے کہ انسان جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود بھی عمل کیا، پھر اسے ترک کر دیا۔ اب آپ نے حکم بھی دیا، آپ کھڑے بھی ہوئے، بعد میں خود کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھے، کیونکہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہونا بھی آسان نہیں، اور خاص طور پر اگر آپ گاڑی وغیرہ میں بیٹھے ہوں اور ساتھ جنازہ گزرا ہو۔ یہاں تو ہر چیز بند ہو کے جاتی ہے نا، لیکن پاکستان میں جیسے اگر سڑک کے کنارے کنارے جنازہ جا رہا اور پاس سے ٹریفک بھی گزر رہی ہو تو اب وہ گاڑیاں تو تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر لیتے ہیں، تھوڑی روک بھی لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اگر وہ گاڑیوں سے نکل کے باہر کھڑے ہوں تو بہت مشکل کام ہے، سب لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل ضرور ہے جہاں ممکن ہو کھڑا ہوا جائے، اور جہاں پاسبل نہ ہو وہاں انسان پریشان نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا۔ دین میں وسعت ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والا اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ اگر کوئی پہلے بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا تو تم پہلے ہی بیٹھ گئے ہو۔ مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میت کو رات میں دفنایا گیا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ پچھلی رات. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو اندھیری رات میں دفن کیا تو آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی ہو سکتا ہے. جنازے میں امامت کون کرائے؟ جس کو اپنی فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے. اور جنازہ وہ پڑھائے جسے کہا جائے کہ وہ پڑھائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی رشتے دار کو یا کسی اور بڑے عالم کو جنازے پڑھانے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یا جو دعا زیادہ اچھی طرح مانگ سکے. تو ایسے میں اس آفر کو قبول کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جنازہ پڑھاتے تو وہی امام پڑھا دیتا ہے جو وہاں اس وقت موجود ہوتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھائے، تو وہ پھر میت کے وارثوں پر ہے کہ کس سے پڑھوانا چاہتے ہیں. جیسے نکاح ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے یا پریفرنس ہوتی ہے، تو اس میں بھی وسعت ہے. نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ میں باوضو ہونا ضروری ہے. ابن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے تھے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب عید کے دن یا جنازے پر وضو نہ ہو تو پانی ڈھونڈے اور تیمم نہ کرے. جب جنازے پر اس وقت پر پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا، پانی ڈھونڈنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی سرے سے ہی نہیں، بعض اوقات ایسے بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے نا، جیسے قحط زدہ علاقہ ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ان سب کا اکٹھا ہی جنازہ پڑھنا، تو جنازہ پڑھنے والوں کے پینے کا بھی پانی پہ مشکل ہے، تو کہاں وہ وضو کریں گے؟ تو وہ پھر ایک الگ صورتحال ہے. پھر صف بنانا. مستحب ہے کہ امام کے پیچھے 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنائی جائیں. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ 7 آدمی تھے. آپ نے 3 آدمیوں کی ایک صف بنا دی، 2 کی ایک صف اور 2 کی ایک صف. ٹھیک ہے، 3 2 2 یعنی 3 صفیں بنائی، کیونکہ صفوں کا اپنا اجر ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں 2 یا 3 صف میں تھا. مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جنازہ عورت کا ہو رہا ہے یا مرد کا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سری اور جہری دونوں طرح جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی چپکے چپکے بھی اور بلند آواز سے تلاوت کرتے بھی. اور اس میں یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، ابن عباس کے پیچھے طلحہ نے نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی، یعنی خالی سورۃ الفاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ اور سورت بھی، اور دونوں بلند آواز سے پڑھی حتیٰ کہ ہمیں سنائی دی. جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے. تو صحابہ جس کو سنت کہیں وہ پھر سنت ہوتی ہے. اسی طرح نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی. آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، تو آپ نے بتا دیا کہ نجاشی فوت ہو گیا. پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 کس طرح، ابھی آگے تفصیل آئے گی. تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یعنی پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہا تو رفع یدین کیا، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جیسے نماز میں رکھتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھے. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا. چونکہ امام اکثر خاموش جنازہ پڑھا رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب پڑھیں کیا، تو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں آپ کو بہت مواقع مل جاتے ہیں مسجدوں میں جنازہ پڑھنے کے، تو آپ خواتین کو بھی پڑھنا آنا چاہیے. اسپیشلی جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں ہمارے لوگ عموماً بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، جبکہ ایک قرات کا ثواب ہے. سوچئے احد پہاڑ اور چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی میل لمبا چوڑا ہے، تو اتنا ثواب ملتا ہے، تو بیٹھے رہنے نہیں چاہیے اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے اللہ میں آج اس کا جنازہ پڑھوں تو میرے بھی جنازے کا بندوبست کر دینا. پھر اسی طرح یعنی پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا. طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی قرات فرمائی. فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک یہی سنت ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے دونوں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اب درود شریف پڑھا جائے گا.
دوسری تکبیر کے بعد درود شریف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر. ابو ہریرہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا، وہ بھی یاد کر لیجئے. اور یاد کیے کا فائدہ یہ کہ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں. یعنی میں نے اپنے والد کی وفات پر یہ دعا زبانی یاد کی تھی کہ جس وقت جہاں مجھے یاد آئے بیٹھے بیٹھے میں ان کے لیے دعا شروع کر دوں. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنازوں کی نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملا وہاں پر ان سب کے لیے بھی جن کا جنازہ تھا دعا پڑھ لی. اور اخلاص سے کرنی چاہیے. یوں سمجھے جیسے ہمارا اپنا جنازہ پڑا ہوا ہے تو ہم اپنے لیے اس وقت کیا چاہیں گے. اس میت کو اس وقت سب سے زیادہ دعا چاہیے. چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، یعنی اس میں وسعت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا. ان میں سے ایک نماز جنازہ میں عام نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے، یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے. 5 تکبیریں بھی مسنون ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 5 تکبیریں بھی پڑھی. بچے کی نماز جنازہ کے احکام. نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں. ٹھیک ہے، بچہ جب زندہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں طرح سے ثابت ہے. اسی طرح بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے، یعنی 5 مہینے کا بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لازم نہیں کہ وہ زندہ یا مردہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس لیے کہ حمل میں 4 ماہ گزرنے کی شرط ہے، کیونکہ اس وقت بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے، روح پڑ چکی ہوتی. تو جس کی روح آ چکی ہے وہ اگر ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اور باہر نکلے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس حکم سے 2 لوگ مستثنی ہیں جن کی نماز جنازہ واجب نہیں. ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی جبکہ اس کی عمر 18 ماہ تھی، 18 months. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. لیکن ایک اور دفعہ انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لایا گیا تو اس کی جنازہ کی نماز آپ نے پڑھی، یعنی پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہ بھی پڑھی جائے تو خیر. نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہوا ہو، یعنی پورے اعضاء نہیں بنے تھے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، وہ تو دنیا میں ہی ابھی نہیں آیا، تو یعنی زندہ ہو کر تو اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو اس کے ماں باپ کے لیے دعا کر دی جائے. نماز جنازہ کے دیگر احکام. جنازے کے ممنوع اوقات. عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے، نماز پڑھنے اور اپنی میتوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے. جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ خوب روشن اور بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور نمبر 3 جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے. کیوں مکروہ اوقات مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سورج کی پوجا کے اوقات ہیں، تو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا. رات کو دفنانے کی ممانعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈانٹا ہے کہ کسی بھی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اللہ ہی کہ رات کو دفنانے پر مجبور ہو جائے. بعض صورتوں میں بہت مجبوری ہوتی ہے اور بات، ورنہ دن کا کیوں حکم ہے؟ تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں. اب رات کو آدھی رات نیند چھوڑ کے کون اٹھے گا جنازے کے جانے کے لیے؟ تو انتظار کیا جائے. یاد رکھیے شہید کی نماز جنازہ فرض نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے 2 کو ایک چادر میں رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا. جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں آپ اسے آگے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا. پھر آپ انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کرنے کا حکم دیتے اور ان پہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی. ٹھیک ہے. یہاں ایک یعنی جو بات آپ نے کی کہ قرآن زیادہ یاد ہے تو اس کو آگے رکھا گیا. قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک
مقربون. آگے جانے والے ہیں, آگے جانے والے. اولئک المقربون, یہی قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندے ہیں. کون ہے وہ مسابقون؟ جو نیکیوں میں آگے جائیں, جو ہر کام وقت پر کرے. نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اول وقت میں پڑھیں. کوئی صدقہ خیرات کی اپرچونٹی آئی ہے تو دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کریں, سبقت لے جائیں, افضلیت لے جائیں. اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھے ہوئے ہوں. تو دیکھیے ہم سب محنت کر رہے ہیں نا دنیا میں, کوئی صرف یہاں کے لیے کر رہا ہے, کوئی وہاں کے لیے کر رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم آگے والوں میں سے ہوں تو پھر ہمیں اپنا کچھ وقت قرآن کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ کے لیے آ رہا ہے موقع, انشاءاللہ اس کورس کے بعد تدبر قرآن جنوری میں شروع ہوگا اور اس میں 30واں پارہ حفظ کرایا جائے گا. دونوں طرح کی اپرچونٹی, جنہوں نے یاد کر کے بھلا دیا وہ بھی پکا کر لیں, اور اس کے ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر اور ترتیل اور یہ ساری چیزیں, اور عربی کی ایک تفسیر کو بھی پڑھائی جائے گی 30ویں پارے کی. تو ایک اچھا مزید لرننگ کا موقع ہے. اور جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد بھی کر سکتے ہیں, حفظ کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ حفظ کی عادت ہو جاتی ہے نا, شروع میں مشکل لگتا ہے, جب ایک دفعہ یاد کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو زندگی میں کوئی چیز پکڑ لیجیے اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر ڈالیے. یعنی دنیا کے اور سارے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر بار اور سب کچھ, اگر اللہ نے کچھ بھی موقع دیا ہے تو اپنے وقت کو گنوائے نہ, آگے کی تیاری کرے, ادھر ادھر کی سوچوں میں مت لگے رہے. شہید کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی. وہ کب کے شہید ہو چکے اور دفنائے جا چکے, لیکن بعد میں بھی آپ نے پڑھی, جس طرح اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح ایک سے زیادہ میتوں کی اکٹھی بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے. حرم میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, کئی کئی جنازے اکٹھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. شوہر کا اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا, تمہیں کفن پہناؤں گا, پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, نکاح ٹوٹ گیا, اب تو نہ شکل دیکھ سکتے ہیں, نہ جنازہ, نہ کچھ, بات تو تعلق ہی نہیں, بس ایسے نکال دو گھر سے. کہاں سے یہ بات آ گئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کون ہے کہ اپنے پاس سے ایسی باتیں کریں. اسی طرح عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کا جواز کس حدیث سے ملتا ہے؟ کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے, کوئی کہاں لکھا ہے؟ تو یہ دیکھیے, عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے, ابو طلحہ آپ کے پیچھے, ام سلیم جو ان کی بیوی تھی ابو طلحہ کے پیچھے. ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ تھا. شاید نابالغ بچے تھے اس لیے اس کا بہت اہتمام نہیں کیا گیا کہ جنازہ مسجد نہیں لے جایا گیا, بہت سے لوگوں کو نہیں بلایا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح ام سلیم بھی جنازے میں اپنے بیٹے کی شریک ہوتی ہیں اور گھر میں ہی جنازہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز, اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کئی اسباب ہو جاتے ہیں, موسم کی وجہ سے, بعض اوقات ہڑتالوں کی وجہ سے, بعض اوقات کسی اور کرفیو کی وجہ سے لوگ نکل ہی نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف امام صاحب ہی ہوں جنازے پر, تو جنازہ تو ہو جائے گا اگر وہ اکیلے بھی ہوئے, اور اگر ان کے ساتھ کوئی 2 بچیاں یا کوئی عورتیں بھی تو جنازہ ہو جائے گا, کیونکہ میت کا یہ حق ہے اور اس کا حکم دیا گیا. اور جج بھی نہیں کریں گے کہ اس کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں, 40 نہیں تھے, اتنے نہیں تھے, ایسا اور ویسا. ہمیں کیا پتا, کسی کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر سنائی. صحابہ کے ہمراہ ہم نماز کی جگہ پر گئے, صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں. اس کی شرائط کیا ہے غائبانہ پڑھنے کی؟ ٹھیک ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی غائبانہ ہوگی جس کی جنازے کی نماز ادا نہ ہوئی ہو, کیونکہ نجاشی کی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا تو آپ نے دور سے ہی پڑھ دی. دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے جس شخص کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ اور منفعت تھی, کیونکہ نجاشی نے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا تھا.
تو اسی طرح جو لوگ امت کو بہت فائدہ پہنچائیں تو پھر ان کا حق ہے امت پر کہ وہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھا تھا اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات جب پڑھائے تو اس میں بتایا کہ ان کا جنازہ چین میں بھی پڑھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے. تو یعنی ہر علاقے میں لوگوں نے جنازے پڑھے تھے کیونکہ ان کی کتابوں اور ان کے علم سے لوگوں کو فیض پہنچا. مثلاً عالم دین جس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، اور کوئی تاجر جس کے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جس کے جہاد سے لوگوں اور اسلام کو فائدہ ہوا، اور اسی طرح کے دوسرے افراد جنہوں نے امت کو کوئی فائدہ دیا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مند ہونا اپنے لیے فائدہ مند ہے. کس قدر فائدہ مند ہے. آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو وہ فائدہ آپ کو لوٹ کر آئے گا. کبھی بخل سے کام نہ لیا کریں. کسی کی بھی مدد کرنے میں، کسی کی خدمت کرنے میں، کسی کے کام آنے میں میں کیوں کروں، میں ہی کیوں، یہ تو کبھی کرتا نہیں، اس نے تو میرے ساتھ آج تک کوئی بھلائی نہیں کی، میں کیوں کروں. نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کریں. اس کو نہیں توفیق ملی، آپ کو مل رہی ہے، آپ کے سامنے اپرچونٹی آئی ہے، پہنچا دے فائدہ. یہ پلٹ کے آپ کی طرف لازم آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسرے کو فائدہ دیں اور آپ کو فائدہ نہ ملے. بخل بہت بری بلا ہے. دلوں کی تنگی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہم احضرت الانفس الشح، بار بار ہمارے دل بھینچنا شروع ہو جاتے، بار بار دل تنگ ہونے لگتے ہیں. تو جو نفع دیتا ہے وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ زمین میں بقا حاصل کرتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کو ثبات اور استقامت نصیب ہوتی ہے. نیکیاں کرنے سے ہی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، بیٹھ رہنے سے نہیں. اس کو بھی فائدہ دے جو آپ کو فائدہ دیتا، اور اس کو بھی دے جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. بے لوث ہو کر فائدہ پہنچائے، اور ہمیشہ سوچا کرے کہ یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا یہ عمل اللہ کی خاطر ہے، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. کیسے اللہ محروم کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ تو سب سے زیادہ قدردان ہے. پھر یہ ہے کہ میت کے لیے دعائیں کریں. میت کو سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. دفنانے سے پہلے بھی جنازے میں استغفار، اور دفنانے کے بعد بھی. اولاد کی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے. اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے. تو وہ آدمی کہے گا یا رب یہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے خوب خوب دعائیں کیا کریں، ان کو بھولا نہ کریں. پھر اسی طرح خبر سنتے ہی نکلنے والے الفاظ، یعنی منہ سے نکلنے والے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ جو کسی کی ڈیتھ کی خبر سنے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ام سلمہ نے پڑھا تھا نا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر نعم البدل عطا کیا تھا. اور پھر زبان سے وہ کلمات ہی نکالیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. شکوے شکایتیں اور اللہ سے ناراضگی کی بات ہرگز نہ کریں، کیونکہ کسی کا زندہ رہنا اور کسی کا فوت ہونا اللہ ہی کے حکم سے ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ سے. اللہ نے ہر ایک کی زندگی اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی لکھ دی، وہ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے. تو اس لیے ہم کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کب دنیا سے جانا اس کے حق میں بہتر ہے. ہم سیلفش ہوتے ہیں، اپنے حق میں سوچتے ہیں کہ اس کا جانے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے یا اس کے جانے سے ہماری زندگی میں کمی آ رہی ہے. وہ تو ہے لیکن کیا پتا اس کے لیے کتنے خیر و بلائی کی بات ہو. اور پھر بخشش کی دعا کرنا، یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، پڑھیے. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، اور ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں انہیں بھی بخش دے. اے اللہ
ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے اس پر صبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا؟ مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ، یعنی اس کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا اس کا ہمیں اجر عطا کر، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی جو جدائی ہوتی ہے وہ انسان کو منزل بلا دیتی ہے، اتنا غم ہوتا ہے اور انسان سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، اچھے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے۔ پھر بچے کی میت کی بخشش کی دعا جو ہے، حسن بصری کہتے ہیں بچے کی نماز جنازہ میں پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر کہا جائے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے اور اجر کا باعث بنا دے، یعنی کہ بچہ بخشش کا ذریعہ ہو ہمارے۔ اولاد نعمت، اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے، پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اجر ہے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم استاذہ، جیسے عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نماز جنازہ کے کارڈ لے جائیں اور وہاں بانٹ دیے جائیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن اگر کارڈ دے دیں جی ہاں بالکل، کارڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں میت کی بخشش کی دعاؤں والے، تو وہ چھوٹا سا کارڈ ہے وہ ساتھ لے جائیں، یہ بڑا کام آتا ہے وہاں دینے میں۔ اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی ہے نا، عمرہ تیاری اور طریقہ، اس کتاب میں بھی ڈال دی ہیں جنازے کی دعائیں اور جنازے کا طریقہ۔ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں کیا تھا، دوسری میں کیا، تو وہ تازہ ہو جاتا ہے اگر اس کو ساتھ پڑھ لیا جائے۔ جو ہم میت کے لیے استغفار کرتے ہیں، مطلب اگر مرنے والا برا تھا بہت یا جو کچھ بھی، تو یہ تو صرف ایک دعا ہے، مطلب اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ نہیں اچھا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک ایسی اچھائی ہو جو ہمیں نہ پتا ہو، اس کے ایمان کا اندر یا کچھ، تو سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ اچھا ہو کہ نہ، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو پلٹ کے واپس ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی، ہمیں فائدہ ہوگا اس کا۔ کیونکہ جو کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہی ہو۔ جی یہ نان مسلمس کے فیونرل کے لیے کیا ہے؟ اس میں فیونرل میں آپ ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اس میں ان کا تو پراپر جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی جس طرح ہمارا ایک مسنون طریقہ ہے جنازے کا، تو دعا نہیں۔ آپ ان کا فیونرل اٹینڈ کر سکتے ہیں، بعض اوقات بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دعا نہیں ہے۔ السلام علیکم استاذہ جی، انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہے نا جب جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ابھی کیا پڑھا جی، تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک سکھ کی میت میں اور ایک کرسچن کی اور ایک ہندو کی میت میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ ہندو کی میت کے دوران میں نے اس کو دیکھا جو ان کے ہوتے ہیں پنڈت، وہ اس نے باقاعدہ وہی چیزیں جو ایک ہمارے ہاں طریقہ ہے، اس نے اپنی ہندی میں کچھ اس میں پڑھی، وہ میں نے سنی۔ اچھا گورو میں جو کرسچن تھی اس کے تو خالی یہ تھا کہ لوگ لائن بنا کے اس کے جنازے کے آگے سے گزرتے رہے، وہ میں بھی گزری۔ اور اسی طریقے سے سکھ میں بھی وہ سجی ہوئی میت سامنے تھی اور کچھ پڑھا جا رہا تھا، وہ سمجھ میں تو نہیں میرے آیا ان کے کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ، لیکن خلش رہی کہ یہ غلط کام ہو گیا مجھ سے، لیکن چونکہ جاب میں تھی، ساتھی تھے، تو جانا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، دکھ کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ایک ہمدردی اور ایک ان کا ساتھ دینا اور شاید ان کے دین کی طرف آنے کا باعث ہو، وہ ایک اچھا موقع ہے دعویٰ کا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت لوگ سنتے بھی ہیں کہ اچھا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، تو بتایا جا سکتے ایسے اور ایسے کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ ان کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کے اسلام کی طرف رغبت کا باعث بن جائے۔ السلام علیکم۔ یہ آپ نے بتایا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مرد بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو 1 قرات کا ملتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو 2 کا ملتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صرف نماز پڑھیں جائیں نہ، تو عورتوں کو تو پھر 1 ہی قرات کا وہ قرات کہیں اور سے کما لیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی جو ہے یہی بڑے قرات ہیں، نافرمانی کر کے جس کام میں کوئی اجر نہیں،
استاذہ یہ جماعت سے ہی پڑھنی ضروری ہے نماز جنازہ؟ جی جماعت ہی ہوتی ہے اس کی. اچھا، لیکن جیسے ابھی اسنا میں ہوا تھا کسی کا جنازہ تو ایک دوست کی شرکت کرنے کا اس میں اتفاق ہوا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے ہی وہاں گئے تھے لیکن اتنی ٹریفک اور اتنی پارکنگ میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جب وہ وہاں پہنچی ہیں اندر جس ایریا میں نماز پڑھنی تھی ان کو تو مطلب امام نماز ختم کر چکے تھے. تو وہی کہتی کہ پھر میں نے خود ہی جیسے نا جنازے کی نماز پڑھ لی تو وہ دعا ہو گئی. بس نماز تو اکٹھی ہوتی ہے. اگر اس میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جماعت ہو جائے تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر ایک اور جماعت کر لیتے ہیں نا خود. تو اس میں اگر چند ایک لوگ اور بھی ہوں تو وہ مل کے پھر ایک پڑھ لیں. جی السلام علیکم. آپ نے بولا یہ امامت کا حق جو ہے وہ جو فرض نماز کا زیادہ حقدار ہے. تو اگر فرض کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھے اس کے بعد لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے اس کا ایمان کا وہ لیول جیسے امام وغیرہ تو پھر امام ہی سے پڑھوانا چاہیے. صرف محبت کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, علم اور مقام کی بنیاد بھی ہونی چاہیے. ساتھ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہو مسلمان اور وہ خودکشی کر کے اس کا انتقال ہوا ہو, تھا تو مسلمان ہی نا, تو مسلمان کا حق ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. السلام علیکم. سازا ابھی انہوں نے کہا کہ انڈیا میں یا پاکستان میں جیسے وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو لاؤڈلی بولتے ہیں, تو یہ سنت میں تو نہیں ہے, بٹ یہ کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے روڈ پہ, کیونکہ پہلے تو اعلان وغیرہ کا مسئلہ تھا. تو جنازہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اور ایسے ملک میں جہاں پہ مسلمان مطلب نہیں ہے, کوئی چیز اپنے پاس سے دین کا حصہ نہیں بنانی چاہیے, یہ پھر بدعت ہو جاتی ہے. خاموشی پسند کی گئی ہے اس موقع پر. حضرت علی کہتے ہیں نا کہ اگر دین عقل سے ہوتا تو مسا پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا. عورتوں کو اجر نہیں ہے جنازے کے ساتھ جانے کا, یا یہ کہ وہ ممنوع ہے ان کا جانا, منع کیا گیا ہے. اگر جیسے یہاں کے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کٹھے گئے ہیں کسی تعزیت کے لیے, جنازے کے لیے, اب وہ واپس گھر کٹھے آنا ہے, قبرستان راستے میں ہے, تو سائڈ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر لیں, ہسبینڈ آگے چلے جائیں دفن تک اور وائف پیچھے گاڑی میں بیٹھی رہے. مطلب میری والدہ کی ڈیتھ پہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ میں نے اسنا میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا اسپیشلی کہ میں جا سکتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اجازت ہے, جا سکتی ہیں. تو میں جنازے کے ساتھ تو نہیں, میں اپنی الگ گاڑی میں الگ گئی اور میں نے دور کھڑی کر لی گاڑی, مطلب مجھے نظر آ رہا تھا دور تھا. ایسا کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کی اہمیت اور اس کا طریقے کے بارے میں جانا ہے, اور اس کی اہمیت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حج عمرے کے موقع پر جب ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم وہاں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں, تو اس لیے اس کا طریقہ جاننا بے حد ضروری ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اور اس کو ادا کرنے کا ایک ارادہ بھی کیا ہوگا کہ جب بھی وہ حرم میں جائیں گی یا کسی بھی مسجد میں, اگر ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہاں پر بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے, تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ جانے والوں کی بخشش فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.